تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب بریگیڈیئر محمد شبیر صاحب. ماشاءاللہ آپ کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، اور جھوم کا بالا مرحبا، رات کا بالا مرحبا، شربا کا لبالا مرحبا، ہتھارو چنے بنانا مرحبا مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج یوم خاص نصیب فرمایا ہے. دوستو، یہ آج کا یوم عیدگاہ شریف کی تاریخ میں بہت بڑا یوم ہے. اللہ کریم کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت صاحبزادہ والا شاہ کو اللہ کریم نے دنیا میں بھیجا. مرشدان کریم کا یہ جو فیضان ہے، اس کے بارے میں کیا بات کروں. میں بہت چھوٹا گناہگار انسان ہوں. جب میں اپنی شوقہ زندگی سے گزارتے رہتا ہوں، دوستوں، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا. لیکن بوسیلہ میرے مرشدان کریم ہر انسان کو اپنا پتہ ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس جگہ پہ ہے، اس کے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے. پہلے میں بہت بات کرتا تھا عمل، لیکن میرے پیر و مرشد نے میری رہنمائی فرمائی اور کہا کوئی عمل کام نہیں آئے گا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کام آئے گی. سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص کرم سے دوستو، جب ہمارا تعلق عیدگاہ شریف سے ہوتا ہے تو پھر ہمارے مرشدان کریم آپ کو مدینہ پاک پہنچا دیتے ہیں. الحمدللہ یہ مدینہ پاک کا فیضان ہے کہ آج یہ ساعتیں ہمیں نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں صاحبزادہ والا شان، جو کہ اللہ کریم کے فضل سے اللہ کا خاص تحفہ ہے مرشدان کریم کے لیے اور ہم سب کے لیے، جس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے حضور سے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے اور درجات اور ان کے فیض بڑھائے اور ہم لوگ ان سے اور مستفید ہوں. دوستو، آج کی اتوار کی محفل میں جو قبلہ شہر کے فرمودات میں تزکیہ نفس کی بات تھی، مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ تزکیہ نفس آپ نے کیسے کرنا ہے. صرف ایک بات میں عرض کروں گا کہ تزکیہ نفس کے لیے صرف آپ کو میں کو مارنا ہے، اپنی ذات کو بٹانا ہے. جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کس کو سمجھیں گے؟ پھر آپ باقی سب کو سمجھیں گے. اور باقی سب میں سب سے عزیز کون، سب سے محترم کون ہے آپ کے لیے؟ جو آپ کی رہنمائی فرماتا ہے. آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کے آپ کے مرشد. جب آپ کے مرشد آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اور ہر وقت آپ کی نظروں میں، آپ کے دل میں آپ کے مرشد رہیں گے تو اس وقت آپ فنا فی الشیخ کے درجے کے قریب پہنچ جاتے ہیں. دوستو، یہ آپ کے مرشدان کریم کا فیض ہے کہ ہم ہر سال اللہ کریم ہمیں مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کریم ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرماتا ہے. اس پچھلی حاضری سے پہلے رمضان المبارک میں اللہ کریم نے ہمیں اپنے مرشدان کریم کے ساتھ حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. دوستو، یہ خاص نکتہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، خاص بات بتانے لگا ہوں، اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. میں اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام میرے جیسا ادنا غلام، خاتم، ناچیز، گناہگار جب اپنے مرشدان کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے
اور ان کے جوڑوں کے صدقے اس کو اللہ کریم کیا کیا مشاہدات کراتا ہے، گویا اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ظہر پڑھنے سے پہلے میرے مرشد اور ہم سب کے مرشد جو ہیں ان کا روٹین ان دنوں میں یہ تھا کہ ہم سیدھے قدمین شریفین میں جاتے تھے۔ قدمین شریفان میں بعض اوقات کوئی اور مہمان آیا ہو تو اس کے لیے راستہ انہوں نے بند کیا ہوتا تھا، کبھی موقع مل جاتا تھا، کبھی موقع نہیں ملتا تھا۔ آج ہمارے مرشدان کریم سیدھے جب قدمین شریفین کی طرف روانہ ہوئے تو برق رفتاری سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آگے رش کافی تھا، میں سلیم صاحب اور عبدالعزیز صاحب ہم پیچھے رک گئے، ہمارے مرشد پاک آگے چلے گئے، آگے جا کے تشریف فرما ہو گئے۔ کیونکہ رش زیادہ تھا، ہم اوپر سے دائیں بائیں سے کوشش کر کے ایک دو صفحے آگے چلے گئے، پھر اور کوشش کر کے سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے، میں اور عبدالعزیز صاحب، سلیم صاحب دو صفحے پیچھے بیٹھ گئے۔ اب آنکھیں بند کر کے تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں ہم کھڑے تھے کہ ایک صاحب اٹھ کے آتے ہیں، وہ عبدالعزیز صاحب کو کہتے ہیں کچھ، عبدالعزیز صاحب مجھے کہتے ہیں کیونکہ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، میں نے کہا آپ چلے جائیں، میں نے کہا یہی کہہ رہے ہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، انہوں نے کہا نہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ میں چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھا میں، ان صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے جگہ کیوں خالی کی، آپ تشریف فرما ہو، میں جب صفحے کھڑی ہوں گی جگہ مل جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں بیٹھے۔ پر مجھے بہت رونا آ گیا کہ انہوں نے میرا اتنے مجھے احترام دیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی میں کسی کیفیت میں تھا اور ٹائم تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے کیونکہ ابھی اذان ہونے میں ٹائم تھا۔ میری آنکھیں آنسو سے لبریز تھی اور جو ہی میں نے اسلام پھیرا اس کے بعد کی کیفیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے لگایا ہے، اور جو ہی اللہ کا یہ کرم ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے مرشدان کریم سیمی سرکل میں تشریف فرما ہے، بائیں طرف قبلہ سادی صاحب ہے، درمیان میں قبلہ بابا جی صاحب ہے، اور ان کے دائیں طرف قبلہ لاسانی پاک ہے، اور میرے مرشد کریم جو ہے وہ سامنے تشریف فرما ہے۔ ابھی قبلہ ثانی صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ اب تو آپ خوش ہیں، میں بالکل پکا پکا رہ گیا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا جواب دوں، صرف میں خاموش ہی تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب ڈالا والا شان جو ہے وہ ہمارے مرشدان کریم میں سے ایسے ان کے سامنے ابھرے، انہوں نے کیمل کلر، یہ جو کیمل کلر ہوتا ہے اس سے ملتا جو ہوتا ہے، اس کا جبہ مبارک پہنا ہوا تھا اور اس پہ جو کڑھائی تھی وہ شاکر پنک یا تیز گلابی رنگ کی تھی۔ دوستوں جب یہ میں نے سین دیکھا الحمدللہ، اس کے بعد جو میری کیفیت تھی میں نے بعد میں جب اپنے پیرو مرشد ملے میں نے بتایا یہ وہ جھلک ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کریم اپنے ان گناہگار بندوں کو بھی دکھا دیتا ہے اگر وہ دل سے اپنے مرشدان کریم کی خدمت کریں اور جو وہ فرمائیں اس کے اوپر عمل کریں۔ نقطہ یہاں جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ بندہ فرمانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو وہ غلط ہے۔ ان کے ہر وقت ہمارے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں اور عام دوستوں کو پتہ ہے وہ اپنی بات کے بتاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اور صاحبزادہ والا شان کے لیے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ کریم ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ محبت نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند ہوں اور ہم غلام آدم جو ہیں
ہم اور آنے والی نسلیں ان سے اور شکان کریم سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔